سینیٹر سید علی ظفر صاحب. جی میں آپ پہلے بولیں سینیٹر صاحب, میں دیتا ہوں مشتاق صاحب کو ٹائم. جی شکریہ جناب چیئرمین صاحب. آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے واک آؤٹ کیا اور پروٹیسٹ کیا, اور مجھے امید تھی کہ جو ہماری مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سینیٹرز ہیں اس ایوان میں وہ اس کو جوائن کریں گے, کیونکہ یہ بات ہم کرنا چاہ رہے تھے پرزنرز آف کانشنس کی. یہ سیاسی جو انتقام لیا جا رہا ہے, 9 مہینے ہو گئے ہیں ہماری 4 پی ٹی آئی کی جو اراکین ممبرز ہیں ان کو کسی قسم کی جسٹس کے بغیر, کسی قسم کی ٹرائل کے بغیر ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے. وہ ایک کیس سے نکلتے ہیں باہر تو ان کو دوسرے کیس میں, جیل سے ابھی دروازے سے باہر نہیں نکلتے تو ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, اور یہ سیکوینس چل رہا ہے. عدالتیں جو ہیں وہ ناکام ہیں ان کو باہر نکالنے میں. اس ایوان میں ہم نے یہ اس لیے فیصلہ کیا کہ ان پرزنرز آف کانشنس کی آواز اٹھائیں, پروٹیسٹ کریں, اس امید سے کہ کم از کم جو باقی خواتین ہیں ہمارے اس فورم پہ وہ ہمیں جوائن کریں گی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے مینڈیٹ سے اوپر اٹھ کے. لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں کامران مرتضیٰ صاحب کا کہ انہوں نے تو بڑا واضح طور پہ اپنی جماعت کا ایک موقف پیش کر دیا. یہ جو ہو رہا ہے اس وقت ہماری 4 خواتین کے ساتھ, یہ کل کو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ آج جو ہمارے ساتھ ہے کل دوسروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز ہمیں بھول جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ شاید پولیٹیکل انتقام لینے کے لیے, آواز کسی کی بند کرنے کے لیے ہم ان کو جیل میں رکھیں گے تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, وہ کسی اور کا ہو رہا ہے, ہم چپ رہیں. یہ اس طرح نیشنز جو ہیں جو ترقی نہیں کرتے. میری نظر میں آج یہ جو ٹوکن واک آؤٹ کیا ہے یہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے. ہم نے یہ پیغام دیا ہے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں, پھر سے امید رکھتے ہیں کہ اس جو پروٹیسٹ ہے اس میں باقی سب لوگ بھی شرکت کریں گے. میں اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کہنا چاہتا تھا جس کا مجھے بڑا افسوس ہوا. آج میں نے دیکھا کچھ دن سے میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں, پولیٹیکل جو ہمارا جناب چیئرمین صاحب ایک جمہوریت کا نظام ہے وہ اس آئین پہ بیسڈ ہے, اور وہ آئین جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو ریزرو سیٹس ہیں, ویمن سیٹس اینڈ مائنورٹی سیٹس, وہ ان کو ملیں گی جو پولیٹیکل پارٹی جتنے ان کے کینڈیڈیٹس الیکٹ ہو کے آئیں گے, پرپورشنیٹلی اس کا ملے گا. اگر ایک کے پی کے میں فار انسٹنس اگر 90% ایک جماعت کے یا اس سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں تو اس کو 90% ریزرو سیٹس ملیں گی, کسی اور کا حق نہیں ہے. یہ آئین بڑا واضح طور پہ کہتا ہے. تو پچھلے دنوں میں میڈیا پہ جو بات ہو رہی تھی مجھے خوشی تھی کہ بہت سارے جو لیڈران تھے ہمارے اوپوننٹس کے وہ کہتے تھے کہ ہمارا ان ریزرو سیٹس پہ کوئی حق نہیں, ہم ان کا یہ تو ہمارا جتنا تھا کوٹا مل گیا, اب یہ جو ویمن سیٹس اینڈ ریزرو سیٹس ہیں مائنورٹیز کی وہ حق ہے جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے. یہ الیکشن کمیشن جانتی ہے اور وہ جانتے ہیں, وہ جانے پی ٹی آئی یا سنی تحریک جس کے تحت پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹس کو پارک کیا ہے فی الحال. لیکن آج میں نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پروسیڈنگز چلیں اور وہاں جو جماعتیں تھیں, پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی, وہ آ کے کلیم کر رہے تھے کہ یہ سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے. یہ اتنی غیر جمہوری اور ان ڈیموکریٹک یہ سٹیپ ہے جو مجھے امید نہیں تھی ان پولیٹیکل پارٹی سے کہ یہ بھی ریز کریں گے. تو میں یہ پوائنٹ آف آرڈر اس لیے لے کے آیا ہوں کہ یہ ریکارڈ پہ آ جائے
یہ ریکارڈ پہ آ جائے کہ آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس میں یہ ریزرو سیٹس ویمن اور مائنورٹی کی صرف اور صرف انہی کو مل سکتی ہیں جن کا تعداد اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ یا اسمبلی میں ہو. یہ کسی اور کی نہیں ہے. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی چوری کرنا چاہتی ہے یا کلیم کرنا چاہتی ہے ان سیٹوں پہ تو وہ بالکل غیر آئینی حرکت ہوگی اینڈ کنٹری ٹو دا کانسٹیٹیوشن, a violation of the democratic principles and against justice and norms. Benevolent Fund is granting reimbursement of semester's fee up to university level to the dependent children of government employees. If so, the details of the BS and MS programs which were allowed fee reimbursement. Report Stanley. Order number 25, Senator Hidayatullah Khan, Chairman Standing Committee on Housing and Work. Memo order number 25, please. Thank you, Chairman Sahab. I, Senator Hidayatullah Khan, Chairman Standing Committee on Housing and Work, to present report of the committee on the subject matter of started question. जी आप प्लीज जरा साइड में बैठे, साइड में हो, थोड़ा सा साइड में प्लीज. On 26 December 2023 regarding the names of the location of residential project schemes. जी आप प्लीज बैठे, मैं ये रिपोर्ट ले Federal लूँ government प्लीज, मैं रिपोर्ट ले लूँ Housing थोड़ा. Authority during the period from January 2001 to July 2023 and जी रिपोर्ट स्टैनले, getting to the also the amount of the रिपोर्ट स्टैनले. जी आप, मैं पहले ये रिपोर्ट्स लेकर हूँ, उसके बाद मैं टाइम दूंगा. प्लीज आप प्लीज. ऑर्डर नंबर 26, सेनेटर सलीम मांडीवाला, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू, प्लीज मूव करें ऑर्डर नंबर 26 ऑन बिहाफ. आप करेंगे जी. सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा. I, Sadia Abbasi, on behalf of Salim Manviwala, Chairman Standing Committee on Finance and Revenue, to present report of the committee on a motion under Rule 218 moved by Senator Dr. Zarka Sohrawardy on 27th November 2023 regarding the issue of ways and means to control the non-developmental recurring expenditure of the government. रिपोर्ट स्टैनले. जी calling attention है. There is a calling attention at the order number 26 and at the name of Senator Dinesh Kumar. Please raise the matter. नहीं आए. Order number 28. There is another calling attention notice at the order number 28 in the name of Senator Kamran Murtaza. Please raise the matter. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुशाहिद साहब आप चले जाएं, साथ में पलवशा आप चले जाएं, इनको मुना के लिए पोजीशन पर. सर, इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं, ये जो ख़वातीन वाला मसला जो रेज़ किया है, ये जो पीटीआई के दोस्तों ने सर बात की है कि एक तो हमारे माशरे में वैसे भी ख़वातीन को एहतराम की नज़र से, ज़्यादा एहतराम की नज़र से देखा जाता है और कानून भी उनको कुछ ख़ास जो है रायतें देता है. तो वो जो ना अगर कोई कानूनी रायतें मिलें और ना कोई माशरती रायतें मिलें तो ये दुरुस्त नहीं है. इसको दुरुस्त होना चाहिए. ये जो कुछ ख़वातीन के साथ हो रहा है, भले वो पीटीआई की हो या भले इससे पहले मरीम नवाज़ के साथ होता रहा हो, भले इससे पहले फरियाल के साथ होता रहा हो, ये सारा कुछ काबिल मज़म्मत है. ये हमारे माशरे की इक़दार के मुताबिक नहीं है. जो गलत हो रहा है इस हाउस को, उसको इज्तमाही तौर पे कंडेम करना चाहिए. मरियम भी कल मोहतरम थी हमारे लिए, फरियाल भी कल मोहतरम थी हमारे लिए, आज भी मोहतरम है वो, और ये ख़वातीन बहनें जो है ये भी मोहतरम हैं. इनके लिए जो है वो हम सब को एक आवाज़ होना चाहिए. इस तरह से ख़वातीन को इनडेफिनेट पीरियड के लिए बंद कर देना ये बिल्कुल ज़्यादती है, गलत है. उनको कानूनी सहूलतों का मैसर ना आना जो है ये लॉलेसनेस की मुल्क में निशानदेही करता है. इसको खुदा के वास्ते, वो कल भी गलत हो रहा था, आज भी गलत हो रहा है, इसको ठीक करे और हाउस इस पे मिल के अपनी आवाज़ बुलंद करे. ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है. हम इस मामले में इनके साथ हैं, गो कि कल ये सब कल ये गलत कर रहे थे,
آج جو ہے ہم یا باقی لوگ جو اس وقت سیٹ اپ ہے آج ان کے ساتھ غلط کر رہا ہے. ان خواتین کو جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے. اس کو قطعاً اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے کیا جا رہا ہے. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ایز اے پارٹی میں مذمت کرتا ہوں, ایز اے سینیٹر, ایز انسان, ایز اے شخص جو ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور پارٹی کی طرف سے بھی ہدایت ہے کہ یہ جو خواتین کے ساتھ اسپیشلی جو غلط ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, کل بھی ہوتی تھی مگر آج بھی جو ہو رہی ہے یہ غلط ہے, اس کو ٹھیک کیا جائے.